الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے یہ جو انسانیت تخلیق کی، اب یہ مختلف قسم کے قبیلے ہیں، مختلف خاندان ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف علاقوں والے ہیں، مختلف زبانوں والے ہیں. اگر ان کا آپس میں پیار محبت ہوگا تو یہ نظام چلے گا، اور اگر یہ سارے حسد، بغض، کینہ، دشمنی ہوگی تو یہ نظام پھر کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان اور مومن فی تراحمہم، کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے، وتوادہم، محبت کرنے، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی میں، کمثل الجسد، ایک بدن کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے. اب جب بھی کسی کا انگلی زخمی ہوتی ہے، پاؤں، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں مسئلہ ہے، پاؤں میں مسئلہ ہے، تو پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ سکون ختم ہو جاتا ہے پوری جسم کا. آنکھ میں کوئی چیز چلا جاتا ہے، کان درد کر رہا ہو، دانت پہ درد ہو، تو پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ سکون نہیں ہوتا، بے سکون ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں، شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں، تمام مسلمان یہ ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا عضوا، اگر کسی عضو، کسی حصے کے بدن کے کسی حصے میں درد ہو، شکایت ہو، تداعى له سائر الجسد، تو پورا بدن کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہو جاتا ہے. اور جس طرح وہ حصہ اس کو آرام نہیں ہوتا، اسی طرح پورا جسم وہ بے آرام ہو جاتا ہے، اس کو بھی سکون ہو. تو اس مثال کا کیا مطلب؟ کہ تمام مسلمان بھی، اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف ہے تو دوسرا مسلمان بھی اس کی وجہ سے کیا ہو؟ سکون میں نہ ہو. وہ چاہیے کہ لگے رہے کہ اس کا وہ تکلیف ختم ہو جائے.
کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی اس مشکل کو ختم کرنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ اب دیکھو 100 بندے 50 بندے ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا۔ اب اگر کسی ایک کا کوئی مسئلہ ہے اور سارے مل کے ہم اس کے مسئلے کے حل کرنے میں لگ جائے، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت ہمارے سب کے مسائل ختم کر دیں گے، ہمارے سب کے مشکلات ختم کر دیں گے۔ اور اگر کسی بندے پہ کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، اور ہم سارے اس کو دیکھتے رہے، کوئی اس کے پاس نہ جائے، تو کل یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ بظاہر تو ہم کسی دوسرے کا کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہم اپنے آپ کا مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ حادثہ، یہ ایکسیڈنٹ، یہ مسئلہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ یہ سب بائی بائی کی طرح رہے۔ ایک اور حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کل بنیان، عمارت کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ عمارت کی طرح ہے۔ اب دیوار آپ دیکھو، ایک اینٹ دوسری کی اینٹ کے ساتھ بالکل کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ تو وہ دیوار ایک ایک اینٹ سے مل کر بنا ہے، ایک ایک پتھر سے مل کر بنا ہے۔ تو جس طرح دیوار میں ایک پتھر کا دوسرے پتھر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک اینٹ کے دوسرے اینٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک مسلمان کا تعلق بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک اینٹ ہٹائے تو دوسرا بھی ہٹ جاتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں مضبوطی سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا کہ ایک دوسرے کے اندر اس طرح گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا وہ اینٹیں ایک دوسرے کے اندر اس طرح ہوتی ہے۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے کہ جب اس کے اوپر تکلیف ہو تو دوسرے کے اوپر بھی کیا ہو؟ وہ تکلیف محسوس کرے اور اس کے تکلیف دور کرنے میں لگا رہے۔ ایسا دن بھی آئے گا کہ آپ کے اوپر تکلیف ہوگی اور وہ آپ کے تکلیف کو کیا کرے گا؟ ختم کرنے میں لگ جائے گا۔ آج اگر ہم کسی کی مصیبت کو دور سے دیکھ کر چلے جائیں تو ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اس طرح ہمیں دیکھ کر چلا جائے۔ من عمل عمل، جس نے جو کیا اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ من ضحک ضحک، جس نے کسی کے اوپر ہنسا، کسی کا مذاق اڑایا، ضحک، اس کے اوپر بھی ہنسا جائے گا، لوگ اس کے بھی کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ تو وہ 2 حدیثیں میں نے اس کے بارے میں بیان کی کہ آپس میں پیار، اتفاق، محبت سے رہنا چاہیے۔ اب اس کا بالکل مقابل، مخالف کیا؟ کینہ، حسد، دشمنی، اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، دشمنیاں مت پیدا کرو۔ تو حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ بدگمانی۔ ایک بندے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں خیالات آ گئے
اب وہ اگر کوئی اچھا بھی کام کرتا ہے نا، ہم اس کے اندر بھی بدگمانی، کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بدگمانی سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی. ہمیں کسی نے بات بتائی کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں رائے بناتے رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی کے بارے میں آپ کو کان میں کوئی بات ڈالے تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں. کہ جب بھی کوئی آئے، کوئی خبر لے کر تمہارے پاس، فتبینوا، تو اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کا آپس میں کوئی نالگی ہو اور وہ اس کو زیر کرنا چاہتا ہو اور آپ کے کانوں میں اس کی کوئی ایسی بات ڈالے کہ آپ بدظن ہو جائے اس سے، اور اس کے اندر وہ برائی نہ ہو. تو دوسری طرف بھی دیکھنی چاہیے کہ دوسری طرف واقعی ایسے معاملہ ہے بھی کہ نہیں. سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث پھر متوجہ ہو جاتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیا ارشاد ہے کہ کافی ہے ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے، یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتا ہے، کوئی تحقیق نہیں. اس نے تیرے بارے میں یہ کہا، اچھا وہ آگے دوسرے کو بتا، اس نے میرے بارے میں یہ کہا، آگے وہ دوسرے کے بتاتے اس نے اس کے بارے میں یہ کہا، اور حقیقت میں جب پتہ چل جاتا ہے اس نے کچھ نہیں کہا ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائے تو معاشرے میں کوئی بگاڑ نہیں، معاشرے میں پھر کوئی بگاڑ نہیں ہوگا. وَلَا تَحَسَّسُوا، اور کسی کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو. ایک بندہ لگا رہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری میں ڈھونڈوں، اب پھر اس کمزوری کی وجہ سے اس کو کیا کرے؟ ملامت کرتا رہے. تو کسی کی کمزوریوں کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے رازوں کے پیچھے مت پھرو. جاسوسی مت کیا کرو، جاسوسی مت کیا کرو. ایک تو ملک کے لیے جاسوسی ہوتی ہے، اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی فرد ہے، کوئی جماعت ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے اسی کام کا کہ آپ جاسوسی کرو دشمن کی، اور وہ نہیں کرتا تو وہ پھر غلط کرتا ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ غلط کرتا ہے. لیکن ایک بندے کو آپ نے جاسوسی پہ نہیں لگایا اور وہ جا کے جاسوسی کرتا ہے، اور اس میدان میں ہماری جو خواتین ہیں وہ سب سے آگے. آپ کو پتہ ہے کیا وہ جو پلا کی بہو ہے اور اس کا جو ساس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ پورے خاندان کا نظام درہم برہم کر دیتی ہے. تو کسی کے رازوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑو. وَلَا تَنَاجَشُوا، اور ہوس حبس اس کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے نہ بڑھو، ایک دوسرے سے نہ بڑھو کہ وہ کتنا اپنے ہوس اور خواہشات پہ عمل کرتا ہے اور میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا. اس نے آدھے رات پارٹی کی ہے، شراب چلائے ہے، میں پوری رات چلاؤں گا. اس نے 5-6 ناچنے والوں کو لے آیا، میں 10-15 کو لاؤں گا. تو ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ. ہاں، صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کا مقابلہ کس میں ہوتا تھا؟ نیکیوں میں. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اقرار کرتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں ہوا. اور ہمارے ہاں مقابلہ کن چیزوں میں ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اس نے کتنا ڈاکہ ڈالا ہے؟ 10 روپے کا، میں 15 کا ڈالوں گا، میں اس کو مات دوں گا. کوئی یہ نہیں کہتا اس نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 4، میں 5 پڑھوں گا. اس نے تلاوت 1 رکوع کی، اچھا میں 2 رکوع تلاوت کروں گا روز.
اب الحمدللہ جتنے بھی دوست احباب ہیں نماز کے لیے بھی آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید اوپر طاقوں میں پڑا ہوتا ہے اور اتنی توفیق نہیں ہے کہ کبھی اٹھا لے، وہ مٹی تو صاف کر لے. وہ شادی کے موقع پر لے آئے اور پھر جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو پھر بندوں کو بلاتا ہے ان کے لیے قرآن خوانی کرو. تو اس نے 1 رکوع پڑھتا ہے، میں 2 رکوع روز پڑھوں گا. وہ 1 پارہ پڑھتا ہے، میں 2 پارے پڑھوں گا. وہ نفل پڑھتا ہے، میں بھی نفل پڑھوں گا. وہ تہجد پڑھتا ہے، میں بھی تہجد پڑھوں گا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں. اور اگر ہم برائیوں میں مقابلہ کریں تو پھر بظاہر تو ہم انسان ہیں، بظاہر تو ہم انسان ہیں، لیکن ہم سارے کام پھر شیطان والے کرتے ہیں. ہم پھر سارے کام کس کے کرتے ہیں؟ شیطان والے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وَلَا تَحَاسَدُوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد بھی نہ کرو، حسد بھی نہ کرو. وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو. بغض ہو اندر سے اندر بندے کو کایا جاتا ہے بغض. وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کی طرف پشت مت کرو. ایک دوسرے کی طرف پشت ہو، میں ان سے نہیں بولتا، اور وہ کہتے ہیں میں ان سے نہیں بولتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ خوش اسلوبی سے پیش آؤ، سلام کیا کرو، اچھی گفتگو کیا کرو، خیر خیریت پوچھ لیا کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھ جاتا ہے. اور جب محبت بڑھ جاتا ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ ختم ہو جاتا ہے. بگاڑ کیا ہو جاتا ہے؟ اور جب محبت ختم ہو جاتا ہے، بغض، حسد، کینہ، دشمنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب دشمنی شروع ہو جاتی ہے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو ہو جاؤ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو ہو جاؤ اخوانا، بائی بائی. اخوانا بائی بائی. دشمن نہیں کہا. دشمن کا کیا کرتا ہے؟ خون کا پیاسا ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہو، ہم ایک دوسرے کے حق پر کیا کرتے؟ قبضہ کرنے والے بنے، تو پھر یہ بائی بندی تو نہیں ہوئی، یہ پھر کیا ہوئی؟ دشمنی ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم کیا کہ آپ ایک دوسرے کی کیا بنو؟ بائی بنو. اور آخری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی. مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، تو بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. بھائی کے اوپر ظلم نہ اس کی تذلیل کرتا ہے. بھائی کی تذلیل نہیں کرتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ التقوی ہاں ہونا، دل کی طرف، کہ تقوی یہاں پر ہے. تقوی، آپ جس بندے کی تذلیل کر رہے ہو، جس بندے کی تحقیر کر رہے ہو، جس بندے کے اوپر ظلم کر رہے ہو، تو التقوی ہاں ہونا. ہو سکتا ہے اس کی دل میں تقوی ہو، وہ اللہ سے ڈر رہا ہو، وہ آپ سے زیادہ تقوی دار ہو، وہ آپ سے زیادہ تقوی دار ہو. اور ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ یہ اشارہ کیا. صحابی فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ اشارہ کیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے اوپر جو خون ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام ہے. حرام دم، مسلمان کا خون اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. ومالہ، اور مال کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہم تو یہاں روز کھانا کھاتے ہیں، مہینے بعد تنخواہ لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے. مسلمان کا ہی لے لیتے ہیں نا. تو پھر کافر کا اگر ہم کھانا کھائے
کافر کا مال لے پھر وہ حلال ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کسی کا مال لینا مسلمان کا یہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان پہ کیا ہے؟ حرام ہے. بلکہ کافروں کا بھی ناحق وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اس کا جو عزت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ کسی دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھو گے تو دوسرے مسلمان آپ کی عزت کا کیا کریں گے؟ خیال رکھیں گے. تو کسی کی بے عزتی مسلمان کا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. وقتی طور پر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے دیکھو اس کی کتنی بے عزتی کر دی، لیکن یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور ایک ہے مزاح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مزاح کرتے تھے. مزاح کا کیا مطلب؟ کہ جھوٹ نہیں، بات سچی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتی. اور ایک ہے مذاق. مذاق یہ جھوٹ پر مبنی باتیں گڑتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں، یا دوسری کی بے عزتی اور حقارت مقصود ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان سب کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور آپس میں پیار، اتفاق، محبت نصیب فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں.